باطل پر حق کی فتح، مارکہ حق میں پاکستان کی فتح بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی کامیابی کو ایک سال مکمل جشن منانے کی مرکزی تقریب لبرٹی میں ہوگی۔ تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ 6 اور 7 مئی کو بزدل دشمن نے رات کی تاریخی میں حملہ کیا۔ پاکستان نے دن کی روشنی میں جواب دے کر دن میں تارے دکھا دیے۔ شہینوں نے دشمن کے جدید ترین جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ مسلح افواج کے شیر دل جوانوں نے دشمن کا غور خاک میں ملا دیا اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دشمن کو ناکوں چڑھنے چگوانے پر پوری قوم کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ مارکہ حق میں دشمن نے پاکستان کی قوت کا مشاہدہ کر لیا۔ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ مارکہ حق کا پہلا سال مکمل ہونے پر پاک افواج کا خصوصی پیغام۔ ISPR کے مطابق مارکہ حق نے قومی اتحاد کو نئی جدت دی۔ پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو دنیا پر ثابت کر دیا۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں کے ذریعے مستقبل کی فضائی قوت کے طور پر ابھرا۔ And announced some immature and hasty measures which created hostile environment. On the other hand, the government of Pakistan and its leadership also condemned this incident and offered our full cooperation in its impartial investigation. دشمن ہماری توقع سے بھی پہلے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ایئر وائس اور چیف مارشل ظہیر احمد سندھو کہتے ہیں کہ دشمن پاک فضائیہ کے برق رفتار جواب سے حیران رہ گیا۔ بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا۔ دشمن کی تمام فوجی اہداف پاک فضائیہ کے نشانے پر تھے۔ دشمن کو دندان شکن جواب دینے سے پاک فضائیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ ایئر چیف نے بھارت کے خلاف جنگ میں نمایاں کارکردگی کے مظاہرہ کرنے والے فضائیہ کے افسروں میں اعزازات تقسیم کیے۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ تقریب میں ملی نغموں نے شرکاء کا لہو گرما دیا۔ قوم کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی قیادت صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، اپنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ایئر چیف صاحب، بحری چیف صاحب اور اپنے ان جوانوں کو، ان شہداء کو خراج تحسین، ان غازیوں کو مبارکباد کہ جنہوں نے آج ہمیں اس قابل کیا کہ ہم سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا کر قوم کا وقار بلند کر دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب دوسرے ممالک جنگی ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ پاکستان سے کرا رہے ہیں۔ فرانس والے بھی سوچتے ہیں آخر ہم نے رافیل بھارت کو کیوں دیا۔ جنگ رکوانے کے لیے مودی ٹرمپ کے پاؤں پڑ گیا۔ ایران اور امریکہ کی جنگ رکوانا بھی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر کی کیپٹن محمد ذہیب الدین شہید کی قبر پر حاضری۔ وزیر کھیل توانائی نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر کی شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، کیپٹن ذہیب الدین شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی نے پوری قوم کو اتحاد اور قربانی کا پیغام دیا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مرکزی مسلم لیگ وومن ونگ کی مارکہ حق ریلی میں ہزاروں خواتین کی شرکت۔ ریلی ایوان اقبال سے شروع ہو کر لاہور پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں فلک شغاف نعرے لگائے اور دشمن قوتوں کے خلاف قومی اتحاد کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے کہا کہ افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، پاکستان کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں مارکہ حق کا ایک سال مکمل ہونے پر تقریب، شرکاء نے وطن سے محبت اور افواج پاکستان کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب نے کہا کہ ہم آج عظیم قربانی کا جشن منا رہے ہیں۔ دشمن کو عبرتناک شکست دے کر تاریخ رقم کی۔
نیشنل کالج آف آرٹس میں آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی نمائش فن، تخلیق اور اظہار کے ذریعے قومی عزم، جرت اور اتحاد کی عکاسی کی گئی۔ شرکاء نے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے اسے مثبت اور متاثر کن کاوش قرار دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری نے کہا کہ نمائش کے ذریعے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ مضبوط فوج، محفوظ پاکستان، شوبز شخصیات کا ملکی دفاع اور استحکام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عظیم قربانیوں کا اعتراف مسلح افواج کو ملکی سلامتی کی ضامن قرار دے دیا۔ کہا، پاک فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ گلوکارہ میکا نے گا کر پاک فوج کو بھی سلام پیش کیا۔ یہ شان دیس کی خاطر دیتی ہیں شان۔ گلوکارہ میکا کا مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا، ہمارے جوان ہمیشہ سلامت رہیں اور سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ مارکہ حق بنیان مرصوص کے 1 سال مکمل ہونے پر اسپیشل میچز کا انعقاد۔ پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور گوہر نفیس فاتح رہے۔ دوسرے میچ میں وسیم احمد اور محمد زہیب کامیاب قرار پائے۔ تیسرے میچ میں محمد اشفاق اور شجاعت علی نے فتح سمیٹی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اہم قانون سازی، غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت کے تحفظ کا ترمیمی مسودہ قانون 2026 منظور۔ لیگل ایڈ پنجاب ترمیمی مسودہ قانون 2026 کی بھی منظوری۔ سیلز ٹیکس ان سروسز پنجاب ترمیمی مسودہ قانون 2026 بھی منظور، جبکہ کورم پورا نہ ہونا پر اجلاس کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ پیرا فورس کا نام بدنام کرنے والے اہلکاروں کے گرد گھیرا تنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں سخت فیصلے۔ مریم نواز نے پیرا اہلکاروں پر باڈی کیم نصب کرنے کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن دے دی۔ پیرا فورس کے 4000 افسروں اور اہلکاروں کی اسکروٹنی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے پیرا کی ساکھ اور ڈسپلن پر سخت سوالات اٹھا دیے۔ مریم نواز نے کہا، کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر پیرا اہلکار کو مثال بنا دیا جائے۔ پیرا میں ڈسپلن کی خلاف ورزی پر 1356 انکوائریاں لگیں، 304 کو سزائیں ملی اور 7 اہلکاروں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ پبلک سروس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کو ایک اور ذمہ داری مل گئی۔ اب محکمہ ایکسائز کے ٹوکن ٹیکس اور ای پی اے کی چلان بھی وصول کرے گی، جبکہ ٹوکن ٹیکس اور ای پی اے چلان ون ایپ کے ذریعے وصول کیا جائے گا۔ ٹریفک حکام کے مطابق ون ایپ میں 9 محکموں کی کوارڈینیشن کے ساتھ ڈیٹا موجود ہے۔ اگلے ہفتے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک چلان کے ساتھ باقی محکموں کی وصولیاں بھی ہوں گی۔ گاڑی کا نمبر یا نمبر پلیٹ کی تصویر ایپ میں ڈالتے ہی تمام محکموں کے واجبات کی تفصیل سامنے آ جائے گی۔ حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، ٹریفک جرمانوں میں بڑی کمی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے موٹر وہیکل ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ نئے قانون کے تحت ٹریفک جرمانوں میں واضح کمی اور قید کی سزا ختم کر دی گئی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ رکشہ ڈرائیوروں اور موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے۔ لائسنس نہ ہونے پر جرمانہ 50,000 سے کم کر کے 5,000 کر دیا گیا۔ ون وے کی خلاف ورزی اور اوور لوڈنگ پر بھی بھاری جرمانے اور قید ختم کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، مہنگائی کے دور میں عوام پر اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک ٹرکوں پر اینٹی اسموک گنز کی تنصیب کا فیصلہ۔ منصوبہ پر 4 ارب 7 کروڑ 45 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ 30 اینٹی اسموک گنز الیکٹرک ٹرکوں پر نصب ہوں گی۔ خراب ایئر کوالٹی انڈیکس والے علاقوں میں گنز سے آلودگی پر قابو پایا جائے گا۔ خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارت پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس میں اجلاس۔ دریائی کٹاؤ روکنے کے لیے اہم اسکیموں کا جائزہ اور منظوری۔ دریائے راوی پر حفاظتی بند کی تعمیر کے لیے 23 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈ منظور۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے تمام متعلقہ ادارے ایک پیج پر ہیں۔ پارکس، پائپ لائن اور مقامی آبادی کے تحفظ کے لیے حفاظتی بند کی توسیع منظور۔
شہریوں کے لیے ایک اور خوشخبری، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دستک پروگرام کے فیز 2 شروع کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں دستک مراکز میں شہریوں کو ایک ہی چھت تلے سرکاری سہولیات کی فراہمی کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ منصوبے پر 4 ارب 47 کروڑ 63 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ پنجاب کی جیلوں کے سپرنٹینڈنٹس کی من مانیاں، تبادلوں کے باوجود اہلکاروں کا اور رویہ نہ بدلا، جبکہ سیکرٹری داخلہ کے دورہ کیمپ جیل کے دوران اہلکاروں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سیکرٹری داخلہ کا سخت نوٹس، آئی جی جیل کو تبادلوں پر عمل درآمد کی ہدایات۔ آئی جی جیل میاں فاروق نذیر نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو مراسلہ بھجوا دیا۔ ڈیپوٹیشن پر جانے والے ریلویز افسروں کی واپسی کے لیے دوبارہ لیٹر بھیجنے کا فیصلہ، جبکہ ذرائع کے مطابق افسروں کی کمی ہے، آپ واپس اپنے محکمے کو رپورٹ کریں۔ واپس سے رپورٹ نہ کرنے پر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض افسران مختلف محکموں میں ڈیپوٹیشن پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ریلویز کا مسافر ٹرینوں کے کمرشل مینجمنٹ کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹرینیں چلانے کا منصوبہ 12، جبکہ ہزارہ عوام کو کراچی اور ملت ایکسپریس بھی آؤٹ سورس میں شامل۔ بہاؤالدین ذکریہ، فرید قراقرم اور راوی ایکسپریس بھی فہرست میں شامل۔ محکمہ تعلیم کا گرمی کی شدت کے پیش نظر موسم گرما کی تعطیلات جلد کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق موسم گرما کی تعطیلات 25 مئی سے 16 اگست تک کی جائیں گی، جبکہ خلاف ورزی پر نجی تعلیمی اداروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے 11ویں اور 12ویں کے سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ 12ویں کے امتحانات 20 مئی اور 11ویں کے 15 جون سے شروع ہوں گے۔ 26 سے 31 مئی تک عید کی چھٹیاں ہوں گی۔ انٹر پارٹ 2 کا آخری پیپر 12 جون کو مطالعہ پاکستان کا ہوگا۔ انٹر پارٹ 1 کا آخری پیپر 8 جولائی کو کمپیوٹر سائنس کا ہوگا۔ 10 جولائی سے 18 اگست تک پریکٹیکل امتحانات ہوں گے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں عالمی یوم تھیلیسیمیا پر آگاہی سیمینار۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی زیر صدارت تقریب تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اور آگاہی اور بروقت تشخیص ناگزیر قرار۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں مفت اسکریننگ اور تشخیص سہولیات فراہم۔ بچوں کے خصوصی ٹیبلیوز پرفارمنس، جبکہ شیلڈ تقسیم، آگاہی واک کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو پہلے ٹیسٹ سے قبل بڑا دھچکا، جبکہ بابر اعظم بنگلہ دیش کے خلاف آج سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے۔ پی سی بی کے مطابق بابر اعظم بائیں گھٹنے کی انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ قومی ٹیم کا میڈیکل پینل بابر اعظم کی انجری کا جائزہ لے رہا ہے۔ اور پاکستان 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں آسٹریلیا کی میزبانی کرے گا۔ آسٹریلیا کی ٹیم 23 مئی کو پاکستان پہنچے گی۔ پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی، جبکہ دوسرا اور تیسرا ون ڈے 2 اور 4 جون کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔